جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس پر ظلمات اور اندھیریاں آ جاتی ہیں. ہم نے فرمایا جب ہے تو دے دو، اب نہ کرو. ہاں اگر آپ مجبور ہو پھر اگلے آدمی سے کہا کہ وہ مہلت واقعی میں. اب لوگوں کے پاس ہے لیکن روکے رکھتے ہیں، کل یہ کوئی اور کام جس میں سے یہ مطلب غنی یہ ظلم کرنا. میں یہ ساتویں کا یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اب وہ تو 10 دن کسی کی رقم روکے گا، ابھی اس کو کیا پتا کہ ان 10 دن میں کتنی نوسط اکٹھی کر دی، وہ باقی کام کو بھی آپ ہی جاتے. اس لیے جو ہے بس ہے دے دو. قرضہ اتارنے کا مجھے ایک مولانا صاحب ملے، بڑے عالم تھے پاکستان لیول کے مشہور. مجھے ایک جلسے ہی ملے تو کہا کہ جی مجھے آپ کے والد صاحب کی ایک بڑی عجیب بات یاد آتی. میں بہت مقروض تھا تو میں اس علاقے میں گیا تھا، تو میں نے کہا وہ بزرگ ہیں تجارت کے لیے آ گیا تو حضرت وہیں باہر تشریف فرما تھے. میں نے کہا تھا میں بہت مقروض ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ عزم کرو کہ تم نے قرضہ اتارنا ہے، پہلے یہ پکا ارادہ کرو کہ تم نے واقعی اتارنا ہے. کہا کہ مجھے صحیح نیت کرائی اور کہا کہ دیکھو قرضے کو ترجیح دو پہلے ہر کام سے. کہا کہ اس کے بعد ایسے قرضہ اترا کہ میں حیران ہوں، واقعی ہماری سستی میں سے نہیں اتر رہا. یعنی جیسے پیسے ہاتھ آ گئے تو چلو یار موٹر سائیکل بدلے، تو اس نے تو ابھی نہیں پوچھا نا، چلو موٹر سائیکل دوسرا لے لیتا ہوں، گڈی اپ گریڈ کر لیتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں. آپ پہلے قرضہ اتارو. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اس بات کا عزم کرے مجھے قرضہ اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ پر وعدے میں اس کی مدد کرے. اللہ مدد کرے تو کیسے نہیں اترے گا؟ لیکن یہ ٹال مٹول کی وجہ سے نہیں اترتا. اصل میں ایک چیز ہے، مجھے پیسے بھی آئے تو وہ اور کھاتے میں لگا دیے، بس پھر نہیں اترتا. یہ بڑا جو بھی ہمارے ایسے ساتھی وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی خیر دی ہوئی ہے. وقتی تنگی تکلیف آ جاتی ہے کہ آپ نے دیا اور اس کو کچھ کرنے آ جائے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ حل نکال دیتے ہیں اس کا. ایک ہی چیز کا